بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اردو لائٹس کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ ویورز، آج ہم بات کریں گے خانہ کعبہ کی تاریخ کے بارے میں کہ خانہ کعبہ کی تاریخ کتنی پرانی ہے اور کب اس کی بنیاد رکھی گئی، کیسے ہوئی، کتنی بار اس میں رد و بدل کیا گیا، کتنی بار یہ دوبارہ تعمیر کی گئی۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا خانہ کعبہ کی تاریخ۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ خدایا، میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و تکبیر سن سکتا ہوں اور نہ کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، جیسا کہ آسمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا کہ جاؤ، جہاں ہم نشان بتائیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف بھی کر لو اور اس کی طرف نماز بھی ادا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چل پڑے اور انہیں وہاں لائے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ پر جاگ پیدا ہوئی، اور پھر وہی جاگ پھیل کر پوری زمین بنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر 7ویں زمین تک بنیاد ڈال دی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا۔ کوہ لبنان، کوہ طور، کوہ جودی اور ہرا اور طور زیتا بنیاد بھر کر نشان کے لیے چاروں طرف کی دیوار اٹھا دی۔ اس طرف آدم علیہ السلام نماز پڑھتے رہے اور اس کا طواف بھی کرتے رہے۔ طوفان نوحی تک، یعنی نوح علیہ السلام کے وقت میں جب طوفان آیا تب تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ اس وقت وہ عمارت تو آسمان پر اٹھا دی گئی اور یہ کعبہ کی جگہ اونچی ٹیلے کی طرح رہ گئی، مگر لوگ پھر بھی برکت کے لیے یہاں آتے تھے اور آ کر دعائیں مانگتے تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ جب حضرت اسماعیل و ہاجرہ اس میدان میں آ کر ٹھہرے اور ان کی وجہ سے یہاں کچھ آبادی ہو گئی، تب حضرت ہاجرہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اسماعیل کو ساتھ لے چلو۔ اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر یہاں عمارت کعبہ بنائے۔ اس کی نشانی اس طرح فرمائی گئی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا تاکہ اس کے سائے سے کعبے کی حد مقرر کر لی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سائے کی مقدار کا خط کھینچا اور ابراہیم علیہ السلام نے اس خط پر زمین یہاں تک کھدائی کی، بنیاد آدم نمودور ہو گئی، یعنی جو بنیاد آدم علیہ السلام نے رکھی تھی وہ نیچے سے نکل آئی اور اس بنیاد پر عمارت بنائی۔ اس کی بلندی 9 ہاتھ اور رکن اسطوات سے رکن شامی تک کی دیوار 33 ہاتھ اور رکن شامی سے رکن غربی تک کی دیوار 22 ہاتھ اور رکن غربی سے رکن یمانی تک 31 ہاتھ، رکن یمانی سے پھر رکن اسود تک 20 ہاتھ۔ لہٰذا اس وقت یہ کعبہ مستطیل کی شکل تھا۔ حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کے اندر ایک تغار سا بنایا تھا جو مثل خزانے کی تھا کہ کعبہ کے لیے جو کچھ نظر تحفے میں آئے، یعنی جو کچھ نذرانے کے طور پر آئے، وہ یہاں رکھا جائے۔ اس کے 2 دروازے تھے، ایک داخل ہونے کا، دوسرا نکلنے کا، اور کعبہ بنانے والے خلیل تھے اور ان کو گارا اور پتھر اٹھا کر دینے والے اسماعیل علیہ السلام تھے، اور اس عمارت میں 3 پہاڑوں کے پتھر لگائے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی نے یہاں عمارت نہیں بنائی تھی، مگر آپ کے بعد کئی دفعہ اس کی تعمیر اور مرمت ہوئی اور اس میں حالات کی وجہ سے کچھ تبدیلیاں بھی ہوئیں۔ مثلا اس کی اونچائی دگنی کر دی گئی، دروازے 2 کے بجائے 1، اور اس کا رقبہ بھی کم کر دیا گیا، لیکن بعد میں پھر اسے پرانے رقبے میں ہی تعمیر کی گئی۔ تو ویورز، یہ تھی آج کی ویڈیو خانہ کعبہ کے حوالے سے، ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری تھی، میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔